اچھا، یہ انٹرسٹنگ کوشچن ہے، اور یہ کافی لوگ اسی پہ ہی کہتے ہیں کہ بھئی ایک بندہ خود سیاست سے موت مر رہا ہے تو آپ نے ان کو دوبارہ کیوں سیاسی زندگی دی؟ لیکن اب پاکستان کے جو معروضیات، یہ آپ کی بات اور لوگوں کی بات صحیح ہے جہاں پہ پراپر ڈیموکریسی اور جمہوریت ہو، پاکستان کے معروضی حالت اس کے بالکل مختلف ہیں۔ اگر وہ رہ جاتے اور وہ نئے چیف صاحب کی اپوائنٹمنٹ کرتے، اور وہ چیف صاحب آتے جو کہ کابل گئے تھے اور جنہوں نے کپ اٹھایا تھا وہاں پہ طالبان کی فتح کو جشن منانے ہوتے، تو پھر اس اپوزیشن کا کوئی چانس نہیں تھا حکومت میں آنے کا۔ آپ نے دیکھا نا کہ یہ جب آئیں اور انہوں نے جو سخت اقدامات کیے، لوگ نالا ہو گئے، سارے چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو گئے لوگ، لیکن جب الیکشن ہوا تو کون جیتا؟ یہی جیتے نا۔ یہی ہونا تھا عمران خان کے ساتھ۔ اگر ان کی پاپولیرٹی نہ بھی ہوتی اور وہ چیف صاحب آتے جو کابل گئے تھے جنہوں نے کپ اٹھایا تھا، تو اور وہ 3 سال اور ایکسٹینشن لیتے 6 سال، تو ان کے تو 10 سال کا منصوبہ تھا۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ووٹ ڈالتے ہیں اور جو ان کو گنتے ہیں دونوں میں فرق ہے۔ تو جب تک گننے والے آپ کے ساتھ نہ ہوں تو ووٹ ڈالنے والوں کا کوئی وہ نہیں ہوتا، کوئی اس کی افادیت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اتنی کوئی وقت ہے۔ ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں بھی آپ مصر بھی جائیں ادھر بھی یہی مسئلہ ہے، تو جہاں بھی ملکوں میں مسئلہ ہے۔ تو یہ تو انہوں نے جو، اگر میں کہوں کہ پی ڈی ایم نے نواز شریف اور انہوں نے ایک شروڈلی شطرنج کی کھیل کھیلی، لیکن جب انہوں نے پھر جب چین آف کمانڈ ہوا، اور جب چین آف کمانڈ ہوا تو عمران خان صاحب آؤٹ ہو گئے۔ اب دیکھیں نا، وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے معروضی الاسس میں جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو بے نظیر صاحبہ کو بھی مذاکرات کر کے آنے پڑے۔ وہ اتنی پاپولیرٹی کے باوجود، جب وہ 88 میں میں یہاں تھا ابو کے ساتھ، میں خیر اس وقت بہت بچہ تھا، تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ لوگ ان کے جوک در جوک استقبال کرنے آئے تھے، تو اس کے باوجود بے نظیر کو ان سے ہاتھ ملانا پڑا، اور اس وقت کی چیف آف آرمی سٹاف مرزا اسلم بیگ کو تمغہ جمہوریت دینا پڑا کہ انہوں نے جمہوریت کی بڑی خدمات کی، تب وہ اقتدار میں آئی۔ تو پاکستان کے معروضی حالات ایسے نہیں ہیں کہ صرف ووٹ کے ہی زور پہ آیا جائے اور ووٹ کے زور پہ نکالا جائے۔